بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے. سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برسی آسمان سے. فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں. ورعد، اور کڑک ہو. وبرق، اور چمک ہو. یجعلون اصابعهم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں. فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق، کڑک کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو لے جائے اچک کر. کلما ضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی کانوں اور آنکھوں کو لے جاتے، یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال پکے اور پکے منافق کے لیے ہے جو پختہ منافق ہے. اور دوسری مثال اس منافق کے لیے ہے جو ابھی شک میں ہے، متردد ہے، شک میں ہے. تو پہلی مثال اس منافق کی ہے جو پختہ نفاق رکھتا ہے اور مکمل طور پہ منافق ہے. منافق وہ بھی ہے لیکن یہ والا شک کا شکار نہیں ہے کہ یقینی طور پہ ایمان سے خالی ہے. مثال اللہ پاک نے یوں دی جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی. تو جب آگ جلتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے بھائی؟ روشنی ہوتی ہے، آدمی کو اس سے فائدہ ملتا ہے. اب اندھیری رات ہے، ایک آدمی نے آگ جلائی، اس کا آس پاس روشن ہوا، کچھ چیزیں اس کو نظر آنے لگیں. اب اچانک آگ بجھ گئی. آگ کیا ہو گئی؟ آگ بجھ گئی ہے. تو اب جو روشنی ملی تھی وہ آگ بجھنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب یہ بندہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے ایک روشنی پھیلائی. کیا پھیلائی بھائی؟ قرآن روشنی ہے.
نبی کا فرمان بھی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے کس میں داخل کریں؟ روشنی میں داخل کریں۔ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، رسم و رواج کا۔ میرے حبیب آپ کو بھیجا ہی اس لیے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اندھیروں کو ختم کریں اور روشنیوں کو عام کریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی بکھیری تو منافقین نے بھی سمجھا، یار سوچا کہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد دنیا کی لالچ یہ بھی سامنے آ گئی، دنیا کی لالچ یہ بھی سامنے آئی، نفسانی خواہشات، اغراض یہ بھی سامنے آ گئی۔ دیکھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہیں تو پھر نقصان اس صورت میں ہے کہ جا کے جنگ میں جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، اور اگر کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر مسلمانوں سے جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے کہا بھئی یا تو کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر مقابلے کے لیے آؤ۔ یہی تھا نا بھائی مقابلہ کرو، پھر آؤ، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا کھاتے ہو، عبادت اللہ کی کرو، اگر نہیں کرتے پھر مجبوراً تمہارے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو جو پکے کافر تھے انہوں نے نفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا جی آؤ لڑیں گے، ہم نہیں کرتے اللہ کی بات، لڑو ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تھوڑا سا دیکھا درمیانی چال چلتے ہیں، روشنی ملی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھائے کہ اللہ حق ہے، قرآن بھی حق ہے، پیغمبر بھی حق ہے، کچھ نہ کچھ محسوس ہوا ہے۔ یعنی آگ نے ان کے آس پاس کو کیا کیا؟ آگ پاس جب روشن ہوتا ہے بندے کو نظر آتا ہے نا، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ آخرت کا یقین ملنے لگا، پیغمبر کا یقین اور قرآن اور حدیث کا یہ باتیں ان کو سمجھ میں آنے لگی۔ لیکن ادھر سے نفسانی اغراض سامنے آ گئی کہ جو پیغمبر کے ساتھ جنگ پہ جائے گا اسے غنیمت ملے گی، مال غنیمت ملے گا، اور اگر پیغمبر کے ساتھ نہ بھی گیا تو کافروں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ لہٰذا ایمان چھوڑو، کلمہ چھوڑو، اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بولو، اندر سے وہی پرانے کافر رہو، اندر سے کیا رہو؟ وہی پرانے کافر رہو۔ لہٰذا تاکہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلی مثال اللہ نے دی ہے یہ پکے منافق کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ بولو بھائی، جیسے آگ والا کچھ نہ کچھ اس کو روشنی ملتی ہے، پھر آگ بجھ جاتی ہے، چیاندی کی وجہ سے بجھی ہے، طوفان کی وجہ سے بجھی۔ اب ان منافقین کو بھی کچھ نہ کچھ ایمان کی روشنی ملی، لیکن دنیا کی لالچ اور اللہ کا بھلا کرے اغراض نفسانی اور جنگ کے اندر جا کے موت کا خوف، ٹھیک ہے، ساری چیزیں سامنے آئی تو اندر سے کافر بن بیٹھے اور زبان پہ کیا لایا بھائی؟ کلمہ لایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ یہ منافق بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ تو بھائی حالانکہ دیکھا جائے تو منافق تو بہرے نہیں تھے، بہرے تھے بھائی، گنگے بھی نہیں تھے، وہ اندھے بھی نہیں تھے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ منافقین بہرے ہیں، یہ منافقین گنگے ہیں، یہ منافقین اندھے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھیں۔ اور ایک اس پر میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ان ترا عمین و بکمن و سمن ملوک الارض، اے لوگوں تم قیامت کے قریب دیکھو گے گنگے بہرے اندھے زمین کے بادشاہ ہوں گے، زمین کے کیا ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ منافقین آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن حق بات قبول کرنے کی نیت سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ منافقین سنتے تو ہیں لیکن حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنتے نہیں ہیں۔ یہ منافقین بولتے تو ہیں لیکن حق نہیں بولتے۔ حق جیسے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے بادشاہ ہوں گے جو بہرے ہوں گے، گنگے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔ ابھی موجودہ مثال آپ کے سامنے ہے، غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کئی فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں نا، ان کے 10,000 بچے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیے، مساجد مسمار کر دیں، شہید کر دیں، ہزاروں اور یوں سمجھے کہ ہزاروں عورتوں کے سہاگ انہوں نے اجاڑ دیے۔ تو ہمارے
55 या 56 इस्लामी ममालिक हैं, इनके बादशाह क्या हैं? मुसलमान है कि नहीं? बोलो भाई, मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान है ना। अब बताओ कि मेरे पैगंबर की हदीस सच्ची हुई कि नहीं हुई, सादिक हुई कि नहीं हुई? ठीक है, सब खामोश बैठे हुए हैं, आंखें तो रखते हैं, लेकिन नज़र उनको आ रहा है कि यार जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है उम्मत मोहम्मदिया के साथ, नज़र आ रहा है उनको, देख रहे हैं, लेकिन हक देखने की उनको तौफीक नहीं मिलती। बातें तो बड़ी करते हैं अपने बयानात में, कन्फ्रेंसों में, अपनी मीटिंगों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाब भी दिखाते हैं, लेकिन हक बात हक नहीं करते। कोई किसी मुल्क वाला बयान दे रहे जी कि दोनों हजरात जंग बंद कर ले तो बेहतर होगा, दोनों क्या कर लें, दोनों जंग बंद कर लें तो क्या होगा, बेहतर होगा, अमन पैदा होगा। ठीक है, और सुनने में आया कि जो सऊदीया का जो शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान, इस जालिम ने कफन भेजे हैं फ़लस्तीन वालों की तरफ कि चलो ये तुम्हारी इमदाद है। क्या है जी, बोलो भाई, क्या भेजे हैं? कफन भेजे हैं कि चलो जो मर गए हैं उनको लपेट के दफनाओ, जो मर गया वो तो शहीद हो गया, वो तो अल्लाह के दरबार में पहुंच चुका है, जो जिंदा है उसको कैसे बचाना है? उसे कफन की ज़रूरत है, जो जिंदा है उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको खुराक की ज़रूरत है, उसका सर छुपाने के लिए किसी छत की ज़रूरत है, आप उसके लिए कफन भेज रहे हैं। ठीक हो गया। और वहाँ से यमन वालों ने मिसाइल मारा ये इसराइल वालों की तरफ, और सऊदीया वालों ने उसको गिरा दिया। क्या किया जी, बोलो? बाकी सुपर पावर ताकतें मौजूद हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत है, और भी काफ़ी ममालिक हैं, ईरान ने कुछ ना कुछ आंखें दिखाई हैं इसराइल को, लेकिन अब यमन वाला गरीब मुल्क है, उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया, एक मिसाइल फेंका इसराइल की तरफ, और सऊदीया वालों ने क्या किया जी, कर जुले। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये मेरे पैगंबर की हदीस सादिक आ रही है, जैसे वो मुनाफिकीन बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे, इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं कुर्बे क़यामत में बादशाह होंगे बहरे, गूंगे और क्या होंगे, अंधे होंगे, उन्हें हक नज़र नहीं आएगा, ना वो हक बात करेंगे, हक बात करने से उनकी कुर्सी जाती है, इसलिए मोड़ तोड़ के सियासत करेंगे। फिर कहते हैं जी सियासत है, सियासत ऐसी होती है। तो बहरहाल ये पहले मुनाफिकीन की मिसाल है, जो पक्के मुनाफिक हैं कि अल्लाह ने फरमाया ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये लौट कर नहीं आएंगे। यानी क्या मतलब, इन्हें हदायत अब नहीं मिल सकती। और अगली मिसाल उन मुनाफिकीन की है जो अपने निफाक के अंदर मुतरद्दिद हैं। क्या जी, बोलो? शक में। यानी क्या मतलब कि कुछ ना कुछ कभी कभार इरादा बनता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, हमें तौबा कर लेनी चाहिए। इरादा बनता है, दिल में ये ख्याल उठता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हमने कलमा पढ़ाया है, पैगंबर के हाथ पे हमने बैत की है, हमने आखिरत को माना है, अल्लाह और रसूल को माना है, तो अब हम ये गलत कर रहे हैं, दिल में कुछ ना कुछ ख्याल आता है। ठीक है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि आसमान से बारिश बरसी जिसमें अंधेरे हो, कड़क हो और चमक हो। अंधेरों से मुराद यहाँ पे कुफर और शिरक है। क्या है जी, मुनाफिकीन के अंदर भी कुफर है, रात और कड़क है। यानी अल्लाह ने जो कुरान के अंदर दलाइल दिए, नहीं जो अजाब का जिक्र किया, आखिरत के बारे में बताया, उसे रात से तशबीह दी कड़क से। और कुरान के अंदर जो हक बात के दलाइल हैं, अल्लाह की ज़ात एक, अल्लाह ने दलाइल दिए, पैगंबर हक है, अल्लाह ने दलाइल दिए, कुरान हक है, अल्लाह ने दलाइल दिए, अल्लाह एक, अल्लाह ने दलाइल दिए। इसको अल्लाह ने बर्क से चमक से तशबीह दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना और अल्लाह ताला की ज़ात को हक मानना एक नूरानियत है, ये चमक है। दिल में ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ रजू कर लें, लेकिन होता क्या है, यजअलूना स्वाबिम भी आदान मिन अस्सवा के हदर अलमौत, मौत के डर से उंगलियां अपनी कानों में डालते हैं। भाई जब बारिश, ये जो आसमान में बिजली जब तेज़ चमक रही हो, साथ शोर भी हो, तो आदमी डर जाता है। क्या होता है जी, ये डर जाता है। कहा ये मुनाफिकीन भी कोशिश तो करते हैं कि हम ईमान मजबूत कर लें अपना, लेकिन होता क्या है कि जब इनको सदका मिलने की उम्मीद होती है, ज़कात मिलने की उम्मीद होती है, माल गनीमत की लालच सामने आती है, ठीक है ना, तो फिर वो अपने ईमान से क्या हो जाते हैं जी, फिर जाते हैं। जैसे देखो कुरान कह रहा है कि वइज़ा अस्लम अलैहिम क़ामू, जब अंधेरा होता है खड़े हो जाते हैं। यानी क्या मतलब कि जब नुकसानी ख्वाहिशात सामने आती हैं अब रुक जाते हैं, ईमान सही नहीं करते अपना, और जब रोशनी होती है तो चलने लगते हैं। यानी क्या होता है कि जब इनको कुछ ना कुछ मिलता है तो पैगंबर के साथ जुड़ जाते हैं।
تو یہ دوسری جو مثال ہے ان منافقین کی ہے جو ایمان اپنے نفاق کے اندر کیا تھے جی؟ متردد تھے، لیکن ہیں دونوں کیا؟ ہیں دونوں کیا جی؟ منافق ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منافقو تم کر کیا رہے ہو؟ اگر میں چاہوں تمہاری آنکھوں کی روشنی لے جاؤں، میں تمہاری کانوں کی روشنی لے جاؤں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تم دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، پھر بھی دل سے مجھے مانتے نہیں ہو۔ تو اللہ ہر چیز پہ کیا ہے جی؟ اللہ ہر چیز پہ۔ اس آیت پر دیانت سرسوتی ایک پنڈت گزرا ہے، یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ اس ظالم نے قرآن کی ہر آیت پہ اعتراض کیا ہے، ہر آیت پہ۔ میں نے ابتدا میں بھی کچھ باتیں اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس نے اس آیت پہ بھی اعتراض کیا کہ جی دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ چوری پر بھی قادر ہے؟ چوری کرنا بھائی ایک جرم ہے نا، اور چوری ایک چیز ہے، ایک فعل ہے، تو کیا اللہ چوری پر بھی قادر ہے؟ اور اللہ زنا پر بھی قادر ہے؟ تو کہا یہ کیسا کلام ہے؟ اگر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے پھر اللہ اس پہ بھی قادر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ہر زمانے میں لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے اللہ نے کس کو پیدا کیا جی؟ موسیٰ کو۔ حجت الاسلام مولانا قاسم ننوتوی، قاسم العلوم والخیرات، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی اور آج اس کا فیض ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ اخلاص اللہ والوں کا اخلاص دیکھا آپ نے؟ ہندوستان سے اگر کسی شخص نے انگریز کو بگایا ہے تو وہ سیرا علماء دیوبند کے سر جاتا ہے۔ رضا خان بھی اسی دور میں تھا، وہ کیوں جیل میں نہیں گیا؟ مرزا قادیانی بھی اس دور میں تھا، وہ کیوں جیل میں نہیں گیا؟ وہ کیوں در بدر نہیں ہوا؟ یہ حدیث کا منکر پرویز چکرالی اسی زمانے میں تھا، یہ کیوں در بدر نہیں ہوا؟ علماء دیوبند کیوں در بدر ہوئے؟ کیوں؟ ان کو خطرہ ان سے تھا۔ خطرہ کیا تھا جی؟ مولانا قاسم ننوتوی، عبید اللہ سندھی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ تو انہوں نے پھر اس کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات اس طرح ہے، تم کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ چوری پر بھی قادر ہے؟ تو کہا پہلے چوری کا معنی بتا، چوری کہتے کسے ہیں؟ چوری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غیر کی چیز آدمی چرا لے۔ میرا موبائل ہے، میرا ہے، کوئی چھپا لے تو یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ اور اگر سب چیزیں ہوں یہ اللہ کی، سب چیزیں، تو پھر چوری ہے۔ اور بولو نا بھائی سارا جہان کس کا ہے؟ تو پھر اللہ کیوں چوری کرے گا؟ سارا جہان کس نے بنایا؟ چور تب چوری کرتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اسے احتیاج ہوتی ہے، وہ چوری کرتا ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ کھاتا ہے، اور تم بھی مانتے ہو اللہ کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور تم یہ بھی ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی اپنی ملک ہے۔ تو اللہ نے اگر کہہ دیا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اپنی ملک پہ قادر ہوں، پھر چوری کہاں سے ہوئی؟ پھر کہا جی آپ کہتے ہیں اللہ زنا پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زنا کے لیے آلات کا ہونا ضروری ہے۔ تم اللہ کے لیے آلات ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اعضاء جو انسان کے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ جو آلات کس کے لیے ہیں جی؟ انسان کے ہیں۔ انسان کے لیے آلات موجود ہیں تب وہ بدکاری کرے گا، تو اللہ کے لیے عضو تناسل ثابت کرو۔ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، تب جا کے پھر زنا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ غزوہ بدر جب ہوئی نا، نہیں غزوہ بدر کی بات ہے یا غالباً حنین کے موقع پہ، بھول رہا ہوں اللہ معاف کرے، ان دونوں میں سے کسی ایک موقع پہ ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں غزوہ حنین ہے میرے خیال میں، تو غزوہ حنین میں فیصلہ دیا تھا سعد بن معاذ نے کہ بھائی ان کے جو بڑے ہیں یہودیوں کے، ان سب کو مارا جائے گا، نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو غلام بنایا جائے گا، اور بچوں کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب